حضور نے تلوار نکالی ایک موقع پر، فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ ظاہر حضور کی تلوار کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ مطلب یہ تھا حضور کا کہ اس تلوار کو اس طرح چلائے اور اس طرح اس تلوار کو لے کر لڑے کہ لوگ کہے کہ واقعی اس کے ہاتھ میں حضور کی تلوار ہے۔ فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ حضرت زبیر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں اس کا حق۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور نے اس کو تلوار نہیں دی۔ پھر آپ نے تلوار اٹھائی، اس تلوار کا حق ادا کرنے والا مجاہد کھڑا ہو جائے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو دجانہ، اس کا نام ہے سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے، حضور نے اسی کو تلوار دے دی۔ حضرت زبیر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ حضور نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی، حالانکہ ابو دجانہ ایک گمنام صحابی ہے اور میں ایک جانا پہچانا بہادر اور مجاہد آدمی، جنگوں میں میرا تذکرہ وہ گویا کہ سب سے پہلے ہوتا ہے، لیکن مجھے حضور نے تلوار نہیں دی۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ یہ شخص حضور کی تلوار کا حق واقعتاً ادا کر سکتا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، چنانچہ ابو دجانہ کافروں کی صف میں گھسا تلوار لے کر۔ سب سے پہلے تو ابو دجانہ کی عادت تھی کہ ابو دجانہ جنگ میں جانے سے پہلے ایک لال قسم کا کپڑا ایک پٹی سے نکال کر سر پر باندھ دیتے تھے، لال پٹی سر پر۔ تو سب سے پہلے تو وہ پٹی نکال کر سر پر باندھ دی۔ تو جب انصار نے دیکھا کہ ابو دجانہ نے پٹی نکال کر باندھی ہے تو انہوں نے کہا ابو دجانہ نے موت کی پٹی سر پر باندھی ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اب ابو دجانہ مر کٹ کر ختم تو ہو سکتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے نکلا ہے حضور کی تلوار کا حق ادا کرنے کے لیے، تو اس وقت تک واپس نہیں آئے گا۔ چنانچہ پٹی سر پر باندھی اور کافروں کی صف میں گھسے، اور زبیر کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ دائیں طرف اور بائیں طرف تلوار دونوں طرف چلا رہے اور کافروں کی لاشیں پھینکتے ہوئے آگے نکل گئے، اور پھر وہاں سے جو ہے اسی طرح تلوار چلاتے ہوئے اور کافروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے پھر آگے آئے، اور اشعار بھی ساتھ پڑھتے رہے۔ انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل، میں وہ شخص ہوں کہ حضور نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرے دوست نے، جب ہم ایک موقع کھجور کے درختوں کے پاس کھڑے تھے اور حضور نے مجھے تلوار دی کہ تم اس کا حق ادا کرو، میں وہ شخص ہوں، اب یا تو میں مر کٹ کر ختم ہو جاؤں گا یا حضور کی تلوار کا حق ادا کر کے رہوں گا۔ یہ اشعار پڑھتے رہے اور کافروں کی صفوں کو چیرتے رہے۔ تو زبیر نے پھر کہا کہ خدا کی قسم میں سمجھ گیا کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کو خوب جانتے تھے کہ اس تلوار کا حق ادا کون کر سکتا ہے۔ چنانچہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق اس حضور کی تلوار کا ادا کیا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام نے حضور کو دنیا سے راضی کر کے رخصت فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایک تو حضور پر وہ آیت نازل ہوئی کہ حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت کو ختم کر دیا، اور بتایا گیا کہ بس آپ کے بعد آپ کے صحابہ اس قابل ہے کہ وہ خود انبیاء اور مرسلین کی سیٹ کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور نے فرمایا مجھے شفاعت کبریٰ جو ملی ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سارے انسانوں کی اور خصوصی طور پر اپنی امتوں کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ شفاعت بھی اس لیے کہ حضور دنیا سے راضی ہو کے گئے، اور اگر حضور صحابہ کرام کے اعمال سے اور ان بہادریوں سے اور ان قربانیوں سے راضی ہو کر دنیا سے نہ جاتے اور ناراض ہو کر چلے جاتے، یہ قربانیاں صحابہ کی نہ ہوتی، تو حضور بھی امت کو ہلاک کر کے چلے جاتے۔ حضور نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، حدیث میں نے سنا دوبارہ سنا رہا ہوں، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے پاس ایک پاورفل دعا ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ ہاتھ اٹھائے فوراً قبول ہو جائے۔ اب اس نبی کی مرضی اپنی امت کو ہلاک کروائے یا اس کو فائدہ پہنچائے۔ فرمایا فَكُلٌّ قَدْ دَعَا بِهَا عَلَىٰ قَوْمِهِ، ہر نبی نے وہ دعا مانگ کر امت کو ہلاک کروایا۔ وَأَنَا خَبَّأْتُهَا لِأُمَّتِي، لیکن میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہے، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ چنانچہ میدان حشر میں چاروں دانگے عالم میں ایک آواز آئے گی اور وہ ہوگی نفسی نفسی کی، اور اس خربوں اور اربوں کے مجمع سے صرف ایک زبان کی آواز یا رب امتی کی نکلے گی۔ یہ وہی طاقت ہے جو حضور کو دعا کی شکل کے اندر دنیا میں حضور نے وہ دعا استعمال نہیں فرمائی، اور میں نے عرض کیا یہ سب اس لیے کہ صحابہ نے حضور کو دنیا سے راضی کر کے رخصت فرمائی۔